افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب، کئی افغان فوجی اور خوارج ہلاک، داعش اور خارجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرون کا بھی استعمال۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان پوسٹیں کور فائر دینے میں مکمل ناکام، خارجی تشکیلیں منتشر ہو گئیں۔ پاکستان کے بھرپور جوابی وار سے افغان فورسز بخلاہٹ کا شکار، بھاری نقصانات کے باعث متعدد افغان پوسٹیں خالی، افغان فوجی متعدد لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاک فوج نے افغانی پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ پاک فوج کی کارروائی میں فتنہ الخوارج کا مرکز کھوچر فورٹ مکمل تباہ۔ افغانستان کا منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر 1 اور 2 مکمل ملیامیٹ ہو گئے۔ درجنوں طالبان سپاہی اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات، کرم میں افغان پوسٹ تباہ ہونے کی ویڈیو جاری، افغان ٹالی پوسٹ بھی تباہ۔ پاک فوج نے برامچا سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات، افغانی دوران میلہ اور ترکمانزئی کیمپس بھی نیست و نابود کر دیے گئے۔ خرلاچی سیکٹر میں افغانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے افغان جنڈوسر اور کنڑ پوسٹ بھی ملیامیٹ کر دی۔ مؤثر فائر سے لیوبند قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغانی پوسٹ مکمل تباہ۔ چواغی میں افغان دہشت گردوں پر پاکستان فورسز کے کڑے وار، کئی افغان دہشت گرد ہلاک اور چیک پوسٹیں اڑا دی گئیں۔ چترال کے قریب افغانستان کی پوسٹ تباہ، آگ لگ گئی۔ پاکستان کی جانب سے آرٹلری، ٹینکوں اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ افغانستان کی طرف سے فائرنگ کا مقصد خوارج کو بارڈر پار کرانا بھی تھا۔ افغان فورسز نے انگور اڈہ، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور باران شاہ کے مقامات بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستان نے افغانستان کے سرحد پر اب تک 19 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ان پوسٹوں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پوسٹوں پر موجود کئی افغان طالبان مارے جا چکے ہیں یا جان بچا کر بھاگ چکے ہیں۔ قبضے میں لی جانے والی افغان پوسٹوں میں طالبان کے یونیفارم اور چھوڑے گئے ہتھیار بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ طالبان سپاہی کی پاک فوج کے سامنے سرنڈر کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ پاک فوج کی افغان فورسز کے خلاف یہ ایک اہم اور بڑی کامیابی ہے۔ حالیہ افغان جوارحیت کو پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان جنگ نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں اور تربیتی مراکز پر ہوگا۔ افغان جوارحیت مبینہ طور پر بھارتی مالی معاونت سے کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد عناصر پاکستان کے خلاف جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستان کا افغان عوام یا عوامی مقامات کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کارروائی افغانستان کے بھارت پرست شرپسند عناصر کے خلاف ہے۔ افغانستان کی جوارحیت پر پاکستان کا رد عمل۔ قبائلی عوام کا افغانستان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ وطن کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اسے پورا کریں گے۔ پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا، اب بھی سکھائیں گے۔ پاکستان کی افواج ہمارے ماتھے کا جھومر اور اس کے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ پاکستان نے ایک طویل عرصے تک افغان مہاجرین کی میزبان کی، کیا اس کا آج بھی صلہ دیا جا رہا ہے؟ افغان مہمان بن کر آئیں گے تو سر پر بٹھائیں گے، دشمن اور حملہ آور بن کر آئیں گے تو جواب گولی سے دیا جائے گا۔ غیور قبائلی عوام کا آڈیو پیغام۔ سعودی عرب اور قطر کا پاک افغان سرحدی جھڑپوں پر تشویش کا اظہار، دونوں ممالک کی پاکستان اور افغانستان کو تحمل، صبر اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی اپیل۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی کم کرنا ضروری ہے، امید ہے دونوں ممالک اختلافات پر امنی طور پر حل کریں گے اور پاکستان اور افغانستان کے عوام کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں، سعودی وزارت خارجہ کا بیان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت، شہری آبادی پر فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار، کہا پاک فوج نے مؤثر جواب دے کر ثابت کیا کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام بہادر افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاک فوج چوکس۔ افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے، افغان کھیل کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں، افغانستان کو بھی ہندوستان کی طرح منہ توڑ جواب دیا
لیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ پاکستان کی محتاط جوابی کارروائی افغانستان کے لیے سبق ہے۔ پاک فوج نے بھارت کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، بھارت کو ناکچوں نے چبوائے تھے۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی پر پاکستان نے ابھی چند اہداف نشانہ بنائے ہیں۔ برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ کو ہرانے کی بات کرنے والے حقیقت سے لا علم ہیں۔ افغان وزیر خارجہ کا دہشت گردی سے متعلق بیان مسترد۔ پاکستان کا بھارت افغانستان کے مشترکہ بیان پر شدید تحفظات کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروہ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم ہے۔ پاکستان افغانستان کے اندر سے ہونے والی دہشت گردی کے ثبوت کئی بار پیش کر چکا ہے۔ پاکستان نے 4 دہائیوں سے تقریباً 40 لاکھ افغان شہریوں کی میزبانی کی۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا وقت آ گیا۔ پاکستان انسانی بنیادوں پر افغان عوام کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ ہندوستان افغانستان مشترکہ بیان پر تحفظات افغان سفیر تک پہنچائے ہیں۔ افغانستان کو بتایا گیا ہے کہ جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ جموں کشمیر کی قانونی حیثیت کی بھی خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ بیان کشمیری عوام کی قربانیوں اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کے منافی ہے۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ گورنر خیبر پختونخوا کو موصول۔ علی امین گنڈاپور کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ بھی گورنر ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی استعفیٰ گورنر ہاؤس لے کر گئے۔ گورنر ہاؤس کے کیئر ٹیکر نے استعفیٰ وصول کر کے رسید دی۔ کے پی اسمبلی کا اجلاس پیر کو طلب۔ گورنر خیبر پختونخوا کی علی امین کا استعفیٰ فوری منظور کرنے سے معذرت۔ گورنر ہاؤس کے پی کے اعلامیے میں کہا گیا، وزیر اعلیٰ کے استعفے کی قبولیت خودکار عمل نہیں۔ گورنر کو استعفے کا جائزہ لینے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ قانونی یا آئینی خامی کی صورت میں گورنر اعتراضات کے ساتھ استعفیٰ واپس بھیج سکتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ موصول ہو چکا، آئین کے مطابق عمل کروں گا۔ پیر کو دفتر کھلنے پر اس پر فیصلہ کروں گا۔ قانونی ٹیم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے کا جائزہ لے گی۔ آئین اور قانون کے تحت معاملہ دیکھا جائے گا۔ استعفے کی اسکروٹنی ہوگی۔ مجھے سی ایم صاحب کا میرے آفس کو استعفیٰ موصول ہوا ہے، جو ہم نے ریسیو کیا ہے، ان کو ہم نے آفیشیلی اس کی جو ریسیٹ ہے وہ دی ہے۔ اس کے بعد جو میری ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، وہ اس کو دیکھے گی اور جو بھی آئین مجھے جس چیز کی اجازت دے گا، میں آئین کے مطابق جو ہے اس کی اسکروٹنی بھی ہوگی اور آئین کے مطابق جو ہے وہ میں اس کے اوپر عمل درآمد کروں گا۔ منڈے کو جیسے آفس کھلتا ہے تو اس کے بعد ہی کس پوزیشن میں ہم ہوں گے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ غزہ میں امن کے معاملے پر مذہبی جماعت کا حیران کن اور شرانگیز رویہ، سرکاری املاک اور پولیس کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، پرتشدد احتجاج کے باعث معمولات زندگی متاثر، مریض اسپتال پہنچنے سے قاصر، تعلیمی اداروں کی بندش سے طلبہ بھی مشکل میں ہیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے شرپسند جتھے کے تشدد سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ غزہ سمیت تمام اسلامی ممالک امن معاہدے پر متفق اور خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ اس شرپسند جتھے کے بے منطق احتجاج نے عوام پر حقیقت آشکار کر دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسلام کبھی بھی مذہبی، لسانی یا صوبائی بنیادوں پر شرپسندی کی اجازت نہیں دیتا۔ غزہ معاہدے پر سڑکوں پر نکلنا غیر ملکی آقاؤں کے ہاتھوں میں کھیلنے کا ثبوت ہے۔